چونکہ ایبٹاباد میں بہت سارے پیشنٹس تھے، ہاٹ اسپاٹ تھا، 40% جو ان کی پازیٹیوٹی ریشو تھی کووڈ پیشنٹس کے، تو ہم نے ہاسپٹل کے اسٹاف نے، ڈاکٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گھروں میں جائیں گے اور جو مائنیوٹ کیسز ہے جو آگے بڑھ کے سیریز میں کنورٹ ہو جائیں گے ان کو ہم نے گھروں میں ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے اوپر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن تھا، تو ہمارے کچھ ڈاکٹرز نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ وائی ناٹ کہ ہم گھروں میں جا کے لوگوں کو ایجوکیشن دے، اویئر کرے اور ان کو گھروں پہ ٹریٹ کرے کہ ہاسپٹل کے اوپر پریشر کم ہو پیشنٹس کا اور ہماری جو ریسورسز ہے ان کا کم سے کم استعمال ہو. تو نو بڈی کوڈ کم ان، نو بڈی کوڈ گو آؤٹ. تو یہ اس طرح والی ایک سچویشن تھی کہ ایون جو گھر کی نیسیسری گروسری تک کی جو چیزیں تھیں ان کے لیے بھی پھر سوچنا پڑتا تھا کہ جایا جائے نہ جایا جائے، کسے بلایا جائے، کیونکہ باہر سے کوئی آدمی آئے گا اس کی زندگی کو بھی ہم لوگ خطرے میں تو نہیں ڈال سکتے تھے. تو یہ اس قسم کی سچویشن تھی کہ جو میرا خیال آپ کہیں فوک ٹیلز میں بھی نہیں پڑھیں گے. کلینکلی پیشنٹ کو ڈاکٹر صاحب جب تک نہیں دیکھیں گے انہیں نہیں پتہ لگے گا کہ کلینکل پوزیشن کیا ہے، ان کی آبزرویشن کیا ہے. تو ڈاکٹرز کا دیکھنا بہت ضروری تھا. تو یہ بہت بڑی پریشانی تھی، بہت بڑا ایک اس طرح کی بات تھی کہ ابھی کیا کیا جائے، واٹ ٹو ڈو. اس گھر میں ایشو یہ تھا کہ یہ گھر کے سارے بچے اور بڑے سب متاثر ہو گئے تھے، اور سب سے پہلے تو بچے متاثر ہوئے دونوں، دیور ینگ. تو ان کو جب انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تو ہم پھر گھر پہ ہی آئے، انہیں ہم نے دیکھ لیا. چونکہ ان میں کو موربڈز نہیں تھے لہٰذا وہ بہت ریکور ہو گئے گھر پہ ہی. لیکن بدقسمتی سے ان کے پیرنٹس جو ہیں ان دونوں میں ایک تو ایج بھی زیادہ تھی اور کو موربڈز بھی تھے. فادر کو تو ہمیں وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ انہیں ہمیں ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑا. انفارچونیٹلی وہ جاں بر نہیں ہو سکے. جس ایج میں یہ تھیں، اگر اس ایج میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی اور یہ ذرا ڈیٹیریٹ کرتی تو پھر ان کے بھی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی. وی آر ریئلی گریٹفل کہ یہ ڈاکٹر جنید صاحب جو ہیں یہ آئے، انہوں نے گھر پہ ٹریٹ کیا. حالانکہ یہ خود بھی ہی از آلسو اے ہیومن بینگ، ہی واز آلسو ایٹ رسک. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنی زندگی کو رسک پہ لے کے آئے، یہاں پہ ٹریٹ کیا. ان تمام چیزوں کو انہوں نے اپنی پرواہ کیے بغیر جو ہے اپنے انسانیت کو اور اپنے پروفیشن کو بالا تر رکھا. یہاں پہ آئے، انہوں نے گھر پہ کووڈ کے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا، جس سے ہمیں بہت زیادہ سہولت. آلموسٹ ہم 2 سے 3 پیشنٹس ہمیں روزانہ میں مجھے اور میرے کولیگس کو دیکھنے پڑتے ہیں. لاسٹ 1 مہینے میں ہم نے کو 50-60 کے قریب پیشنٹس ایسے گھروں میں ٹریٹ کیے ہیں. کورونا وارڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کلینک میں بھی پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. تو پیشنٹس کے ساتھ ایک ہماری پرسنل اٹیچمنٹس ہو جاتی ہیں. اور جب اس گھر میں دوسرا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں اور وہ ہمیں کال کریں تو پھر ہماری یہی روٹین ہوتی ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو کلینک یا ہاسپٹل تک نہ آنے دیں، کیونکہ ان کے آنے سے جو ہے اور لوگوں کے انفیکٹ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو انفیکشن ہے وہ تھوڑا لمٹ ہو گیا، کیونکہ کوارنٹائن ہم نے ان کا خراب نہیں کرنے دیا. ان کو ہم نے باہر نہیں بلایا، ان کو ہم نے اب کلینکس پہ نہیں رکھا، تو انفیکشن تھوڑا سا لمٹ ہوا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیشنٹس کی تعداد اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. نمبر 2 یہ فائدہ ہوا کہ وہ جو پیشنٹس تھے ان کے اندر جو انزائٹی کا لیول ہاسپٹل کے اندر آنے سے، کلینک کے اندر آنے سے جو انزائٹی کا لیول بڑھتا ہے، جو اور پیشنٹس کو جو سیریس ہیں ان کو دیکھنے سے، اس انزائٹی میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ اور زیادہ ان کو بریتھ لیسنس یا اور زیادہ سانس کی تکلیفیں ہوتی تھیں. تو وہ اپنے گھروں کی جب اپنی کمفرٹ میں وہ ان کا علاج ہو جاتا ہے تو وہ انزائٹی لیول ان کا نہیں رہتا. آپ ہمارے حالات سے دیکھ ہی رہے ہیں، آلموسٹ 18 آورس 16 آورس ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہاسپٹل کے بعد انسان تھک جاتا ہے. پھر ہمارے اپنی فیملیز بھی ہیں، ان سے بھی ہمیں پھر اپنے آپ کو ان سے بھی ذرا دور رکھنا پڑتا ہے اگر ہم نے بہت زیادہ ایسے پیشنٹس دیکھے ہوں یا ہمارے اندر کوئی سمٹمز آ رہے ہوں. تو ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ تو تھا، تو اٹ واز ڈیفیکلٹ، لیکن ڈیفیکلٹی بھی لینا پڑتا ہے. فوڈ سولجرز ہیں ہم، اور ہمارا ہی ہیلتھ والوں کا ہی کام ہے اور ڈاکٹرز کا ہی کام ہے.